ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا کرم احسان کروڑوں رحمتیں ہیں، کروڑوں بخششیں ہم سب کے اوپر ہیں کہ اس نے ایک بار پھر اس طرح بیٹھنے کا موقع دیا. دین کی نسبت سے بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندے میں اپنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی توفیق سے اس چیز کو کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو حج کیا تھا وہ سکندر اعظم نے بھی حج کیا تھا، ذوالقرنین جسے کہتے ہیں. تو حج کر کے جب ذوالقرنین جا رہے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ذوالقرنین کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ حضرت میرے جغرافیہ کے ماہرین لوگوں نے کہا ہے کہ آب شفا کا چشمہ 1000 سال کے بعد کھلتا ہے، فلاں مقام پر وہ زمزم کا چشمہ کھلنے والا ہے. تو میں جو جغرافیہ کے ماہر اور یہ دوسرے لوگ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلیا بالبلقا حضرت خضر علیہ السلام تو ان کو بھی ساتھ لے جاؤ کہ یہ بڑے کام کا آدمی ہے، تمہیں بڑا فائدہ دے گا. تو ذوالقرنین نے کہا جی بالکل. تو حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر چلے اور اس مقام تک پہنچے. تو اس مقام پہ تلاش کر رہے ہیں سارے مل کے، جغرافیہ کے ماہر بھی، خود ذوالقرنین بھی اور حضرت خضر علیہ السلام یہ سب تلاش کر رہے ہیں. تو ایک جگہ ایک چشمہ زمین پھٹی اور ایک چشمہ پھوٹا. تو حضرت خضر نے جلدی سے وہ پانی لیا اور پیا. جو پانی لیا اور پیا ہے تو پتہ چلا کہ اس پانی کا ذائقہ ہو رہا ہے. اس کو رکھو، اوپر رکھو. پانی کا ذائقہ اور سمجھ گئے کہ آب حیات. تو آواز لگائی کہ بادشاہ سلامت آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، یہ پانی ہے ختم ہو گیا. تو بادشاہ وہاں سے بھاگے ہیں. جیسے چشمے کے پاس پہنچے چشمہ اسی وقت بند ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا. بڑے بڑے شاعروں نے یہاں پر شاعری کی ہے. مجھے نہیں آتے فارسی کے بہت سے اشعار ہیں جو مولانا رومی نے ساتھ میں لکھے ہیں واقعہ نقل کر کے. یہ سارے حشم و قدم، سب جگہ تلاش اور بھاگ دوڑ ذوالقرنین کی، لیکن اگر توفیق ملی تو حضرت خضر کو ملی.
کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کسی اور کی توفیق سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کی کوشش سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی بات سننے کی، کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو این سعادت بزور بازو نیست، اپنے بازو کے زور پہ یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس دفعہ جو سفر ہوا ہے میں اس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر دوں، تاکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں سفر کے اندر، سفر حج میں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسوں کے سامنے یا تو صحیح تربیت نہیں ہوتی، صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، یا ان کو تربیت لینی نہیں آتی، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں شروع سے لے کے جہاں تک ہو سکا، اس کی آواز تھوڑی کم کرنا، اوپر سے دوسرے نمبر پہ جو ہے نا اس سے تھوڑی سی آواز کم کرنا، اس کونے میں اوپر سے لے، ہاں بس تھوڑی سی کم کرنا۔ تو میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ باتیں سفر حج کے بارے میں ذکر کر دوں، تاکہ جو بھی جاتے ہیں ان تک یہ آڈیو پہنچ جاتی ہے تو اس سے کافی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے سامنے بھی بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایک سفر کی رودات کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو اس سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بس ایسی اللہ کی توفیق سے ہمارا بھی انتظام ہو گیا۔ کوئی اپنے پاس ایسے اسباب نہیں تھے، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے۔ یہ عجیب بھی ہوا کہ 3 جمعے ملے۔ پہلا جمعہ حرم میں ملا، دوسرا جمعہ عرفات میں ملا، اور تیسرا جمعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا۔ تو یہ پھر عرفات کا جو جمعہ ہے، جو جمعہ عرفات میں پڑتا ہے، اس کی بڑی اپنی جگہ پر فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عرفات میں جمعہ آ جاتا ہے تو یہ ایک حج 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں زندگی بھر خواہش کرتے رہے کہ یہ والا حج مل جاتا، اور تقریباً 70 سالہ زندگی، 45 سالہ زندگی، یعنی 45 حج کیے، کسی نے 35 حج کیے، تو کسی کو 1 حج ملا، کسی کو دوسرا 2 حج ملے، اس سے زیادہ کسی کو حج ملے ہی نہیں جس میں جمعہ آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی حج کیا کہ جس میں عرفات کے دن جمعہ پڑ رہا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ یہ بندے کے نیک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بندے کے متقی اور پاسہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن اتنا ہے کہ ہم نے اکابرین سے سنا کہ حج پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو حج کی تیاری کرتے ہیں۔ تیاری اس طرح کرتے ہیں کہ نیت اور ارادہ کرتے ہیں، اور ارادے کے ساتھ کچھ مراد آباد پہنچنے کے لیے پیسے بھی جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے حالات ایسے دیے ہوئے ہیں، پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ کوشش ہے حج پہ جانے کی، نہ کوشش ہے عمرے پہ جانے کی کہ اللہ کا گھر دیکھ آئیں، تو پھر ایسوں کو اللہ آگے توفیق بھی نہیں دیتے۔ اپنے اندر شوق ہو، اپنے اندر تڑپ ہو۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے بلایا کہ تڑپ ایسی تھی، شوق ایسا تھا، ولولہ ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے نامراد نہیں کیا۔ تو اپنے دل میں جوش ہونا چاہیے، اپنے دل میں ولولہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کے چکر لگا کے آئے، دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود سلام پیش کر کے آؤں۔ کہ زندگی اتنی گزر گئی، اس چیز کا شوق ہی پیدا نہیں ہے، تو بہت ایسی بات ہے جو غیر مناسب ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ آپ کے گھر حاضر ہونا چاہتا ہوں،
اس کے لیے تڑپ بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے پیسے بھی جمع کرنے چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب سے میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تقریر میں نے خود سنی۔ والد محترم نے فرمایا تھا کہ بیٹا حج کے لیے پیسے جمع کرو۔ میں کہا حج تو بڑا مہنگا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پیسے کہاں سے پیسے ہیں؟ تو 1900 روپے کا حج ہوتا تھا، 1900 روپے کا حج ہوتا تھا اس وقت، اور ہمارے کہ ہم نے پیسے جمع کیے۔ آج کل تو 10-11 لاکھ 12 لاکھ ہوتا ہے، اس وقت 1900 روپے کا حج تھا۔ تو اس کے اندر وہاں کے پیسے بھی ملتے تھے، ریال بھی ملتے تھے، ڈالر بھی ملتے تھے، اسی چیزیں ملتی تھی۔ تو بہرحال ایک نظام، ایک نظم تھا، بہت سے لوگوں نے گزاریں سنائی۔ تو فرمایا کہ میں نے 10 روپے جمع کیے، اور جو ہے بھائی نے 15 روپے جمع کیے۔ تو ان 10 روپوں کے اندر اللہ نے مجھے 2 حج کروائے، اور 15 روپے کے اندر بھائی کو 3 حج کروائے۔ اور ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے 5 روپے جمع کیے تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی طرف سے حج بدل میں نے کیا، یہ اس کی طرف سے بھی ایک حج ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنا ارادہ اللہ کو دکھائے، اپنا ارادہ نہیں ہے، اپنا جوش اور ولولہ نہیں ہے، اور اللہ کو دکھانا نہیں، تو اللہ گھر میں کیسے بلائے؟ تو یہ اصل بلانا تو اللہ نے ہے، لیکن ہم اپنا شوق دکھائیں، ہم اپنا ذوق دکھائیں۔ پیسوں سے کوئی نہیں وہاں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ جسے اللہ بلاتے ہیں وہی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امت کے بادشاہ سیر سپاٹے کے لیے حج کریں گے، امیر لوگ کاروبار کے لیے حج کریں گے، اور علماء شہرت کے لیے حج کریں گے، اور غریب لوگ کمائی کے لیے حج کریں گے، دکھاوے کے لیے حج کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمایا۔ تو انتظام ہوا، ہم نے الحمدللہ سارا انتظام کیا، یہاں پہ ہم نے یہیں پر تربیت کی نشست بھی کی تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے کافی سارے لوگ جو حج پہ جا رہے تھے سب آئے تھے۔ تو میری تربیت نشست قدم بقدم ہوتی ہے الحمدللہ، اس میں اتوار کے دن صبح 10 بجے ہم نے ترتیب کی تھی، الحمدللہ 3-3.5 گھنٹے کی ہماری نشست ہوئی تھی۔ کچھ اس میں سے ریکارڈنگ ہوا، کچھ اس میں سے مس ہو گیا، بس ایسے ہی چلتا ہے ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ ہماری یہاں سے روانگی ہوئی، تو یہاں سے ہم نے ڈائریکٹ مکے جانا تھا، تو مکے جانا تھا تو احرام یہاں سے باندھ کے جانا پڑتا ہے، اس کے لیے راستے میں آسانی نہیں ہوتی۔ اگر ٹرانزٹ لمبا ہوتا ہے، یعنی راستے میں جہاز رکتا ہے ایک شہر اور پھر دوسرے شہر، اسی شہر سے جدہ کے لیے جاتے ہیں، اور جو سرکاری جاتے ہیں یا پھر اچھے والے پیکیج سے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں، تو ڈائریکٹ جدہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں۔ جو لوگ تو پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں سے جو ہم لوگ جاتے ہیں تو راستے میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھو، ادھر باتھ روم میں جاؤ وہاں جا کے احرام باندھو، تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم نے احرام کی چادریں یہیں سے باندھ لی اور ٹوپیاں اپنی پہن کے رکھی تھی۔ تقریباً ہم یہاں سے چلے ہیں، تو میں سب کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سے چلنے کا جو وقت ہے اور وہاں پہنچنے کا جو وقت ہے، آپ اس میں 12 گھنٹے رکھ لیں، یعنی یہاں 10 بجے نکلے تو وہاں بھی آپ رات 10 بجے پہنچیں گے، یہاں 9 بجے نکلے تو وہاں بھی رات 9 بجے پہنچیں گے۔ میں سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ کل کلاں کوئی جاتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیزیں رہیں۔ احرام کی پابندیاں اس وقت سے شروع ہوتی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، جب آپ احرام کی نیت کرتے ہیں۔ میں چادر باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، احرام کی نیت کرتے ہیں، آگے احرام کی نیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر احرام ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے فون کیا کہ میں نے
احرام کی نیت کر لی تھی لیکن میں نے تلبیہ نہیں پڑھا، یعنی کوئی ذکر وغیرہ میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر تو احرام کی نیت ہوئی نہیں اور آپ نے میقات پار کر لی۔ کہنے جی پوچھ کے بتاؤ، پوچھ کے بتاؤ۔ میں نے بڑے مفتی صاحب سے پوچھا، بڑے مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ آپ نے احرام کی چادریں مانگنی، احرام کی نیت کر لیا ٹھیک، لیکن آپ نے اس کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھا تو یہ نیت مکمل نہیں ہوئی، گڑبڑ ہے، مجھے یاد نہیں، اس کے پر دم دینا لازم تھا یا کیا تھا۔ تو نیت کے ساتھ ذکر میں سے کچھ ذکر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نیت مکمل نہیں ہوتی ہے، سمجھ لیں میری بات۔ ہم نے الحمدللہ وہاں سے نیت کی۔ جب آپ جہاز سے جاتے ہیں تو جدہ پہنچنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی۔ اس ملک کی زبان میں جس ملک کی فلائٹ آپ نے لی ہے، اگر پاکستان کے لیے تو اردو تو ملے گی، اور کسی اور ملک کے لیے تو وہ اپنی زبان میں بھی اعلان کرتے ہیں، اردو میں بھی اعلان کرتے ہیں، عربی میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم جدہ پہنچنے والے ہیں، جو لوگ احرام کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ احرام کی نیت کر لیں۔ تو اس سے پہلے احرام کی نیت کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے احرام کی نیت نہیں کی تو پھر تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایک سمجھ لینا، دو حدود ہوتی ہیں، ایک حدود حرم ہوتی ہیں، ایک حدود میقات ہوتی ہیں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ کل کل آپ جائیں گے تو یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی، انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ اس نیت سے ہی سن لیں کہ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو دو چیزیں، ایک ہوتی ہے میقات، میقات ہوتی ہے باہر، اور حدود حرم ہوتی ہے قریب۔ میقات سے اگر آپ حرم جائیں تو میقات سے احرام کی نیت ضروری ہے، فرض ہے، سمجھ رہے، لازمی ہے نیت کرنا۔ لیکن اگر حدود حرم کے باہر سے حدود حرم کے اندر جائیں تو پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ابھی تک کنفیوز، کہ میں وہاں گیا وہ بغیر احرام کے آ گیا تو اب کیا کرنا ہے۔ اور ایک ساتھی باہر گئے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ نیت کرنا شاید ضروری ہے، حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد غلط، چلو نیت کر لی، بعد میں نیت کی، اب ڈبل مسئلہ ہو گیا، ایک تو نیت کر لی اور دوسرا غلط نیت کی، غلط مقام پہ نیت کی، اس کی وجہ سے دم واجب ہو گئے۔ تو اس نوعیت کے مسائل، اور پھر مسئلہ پوچھا تو میں نے تو کہا احرام ہوا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے حدود کراس کرنے کے بعد نیت کی۔ پتہ چلا کہ میرا بتایا ہوا مسئلہ غلط تھا اور ان کا مسئلہ کچھ اور ہو گیا، تو ان کے اوپر دو دم واجب ہوئے۔ مسئلہ اتنا سمجھ، حدود دو طرح کی ہوتی ہیں، جو یہاں سے جاتے ہیں یہاں سے نیت کرنا فرض ہے، آگے نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک بنیادی بات بتاؤں تو انہوں نے ہم نے نیت کر لی، الحمدللہ جدہ اترے، جدہ اتر کے دو تین چیزیں ہوتی ہیں، پاکستانیوں کی کوئی اتنی زیادہ رسپیکٹ اور عزت نہیں ہوتی ہے، لہذا پاکستانیوں کو وہاں دوبارہ پولیو پلاتے ہیں، دوبارہ یہاں سب کارڈ وارڈ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پولیو پلاتے ہیں۔ خیر ہم لوگوں نے تو وہاں امیگریشن کرانا ہوتا ہے اور نکلنا ہوتا ہے۔ ایک بڑی اہم چیز، ہمارا گروپ تھا 20 آدمیوں کا، اور جو ہمارا گروپ لیڈر تھا وہ کوئی صاحبزادہ قسم کا آدمی تھا، وہ آرام سے پیچھے بیٹھا ہوتا ماسک لگا کے۔ میں نے کہا بھائی آپ ماسک لگائے بھائی، یہ تو آپ کا درست ہی نہیں ہے، اور ماسک لگانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی الرجی ہے پھر تو آپ لگائیں، ورنہ تو آپ احرام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لیکن وہ صاحبزادہ قسم کا آدمی تھا، ان کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ ان کو مولویوں کی باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے ایک ہی دفعہ بات کرنے سے سمجھ میں آ گئی کہ ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ وہ تو پیچھے تھے، تو میں نے سارے گروپ والوں سے کہا کہ ابھی گروپ لیڈر مٹھا ہے، بیرام جلدی سے آپ لوگ سم میں لے لیں۔ تو الحمدللہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، کام کے لیے آپ دبئی چلے گئے، شارجہ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کہیں آپ ایئرپورٹ سے سم ضرور لیتے ہیں۔ ایسے آپ سعودی عرب گئے، سعودی عرب پہنچ کر آپ جس ملک میں گئے وہاں کی سم ضرور خریدتے ہیں کہ
گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہو، اس میں بہت سی چیزیں، اور سم پہ تو آپ سب ماہر ہیں نا کہ سم میں کیا کچھ ملتا ہے، ڈیٹا ملتا ہے یا منٹ ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو وہ نہیں الو نہیں بنا سکتا اس میں۔ تو ایئرپورٹ کے اندر خاص طور پہ جو سم کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں سے سم، ایسے لوگ چلتے رہتے کہ سم مجانا مفت میں سم دو، وہ سب دے رہے ہوتے ہیں مفت میں سم، تو ایسوں سے کبھی بھی کچھ نہیں لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ پھر ہم چلے گئے۔ ایک بات بڑی اہم ہے، ہم ہوٹل پہنچے، اپنے ہوٹل پہنچ کر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ وہاں چاہیے آپ پہنچ کر آرام کریں، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی ڈائریکٹ حرم نہیں جانا چاہیے کہ ڈائریکٹ آپ بیٹھے اور چل کے حرم چلے گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آرام کرنا چاہیے، کم از کم 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے۔ میں تو جہاز پہ ہوں، کون سا میں چل کے آیا ہوں، تو مجھے آرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فضول قسم کی بات ہے، نہ تو جو وقار قسم کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی جانا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، آپ نے آرام کرنا ہے، اور اچھا آرام کرنا ہے، 5-6 گھنٹے۔ درمیان میں نماز کا وقت آتا ہے، اگر آپ حرم کے پاس مکہ ٹاور میں کسی ایسے ہوٹل میں جا کے نماز پڑھے واپس آ جائیں، اور اگر عزیزیہ یا دوسری جگہ پر ہے، اچھا مزے کی بات بتاؤں، عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو مکہ لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ مکہ میں نہیں جاتے، ٹھیک، مکہ کے ساتھ مکہ ہی کا حصہ ہے، اس جگہ کا نام عزیز، جیسے کراچی کا حصہ ملیر ہے، ایسے مکہ ہی کا ایک حصہ ہے عزیزیہ، وہاں لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہوٹل بہت زیادہ ہے، عزیزیہ بالکل مینا کے ساتھ ہے، مینا میں حج کی سٹارٹنگ مینا سے ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا مینا کیا ہوتا ہے، لیکن میں بتاؤں، حج کی سٹارٹنگ مینا سے ہوتی ہے، مینا کے ساتھ اور مکہ کے درمیان میں عزیزیہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو عزیزیہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پھر تو آپ حرم میں مکہ میں جاتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، پہلے آرام ضرور کریں۔ ہم نے اس مرتبہ یہ غلطی کی کہ ہم نے کہا کل جمعہ ہے اور جمعے میں رش بہت زیادہ ہوگا اور حرم صبح 9 بجے بند کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ہم جلدی جا کے عمرہ کر لیں۔ چنانچہ ہم نے جلدی جا کے عمرہ کیا، جس کا پریشانی ہوئی، نقصان ہوا کہ پہلے جب بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی آرام کیا، اس بطور مثال 8 بجے ہم پہنچے، ہم نے حرم میں نماز پڑھی، واپس اپنے ہوٹل میں چلے گئے، آرام کیا احرام کے ساتھ، اور ہم نے رات 1-2 بجے تک آرام کیا، 2-2:30 بجے ہم اٹھے، ہم نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے ساتھ ہم حرم میں بیٹھ گئے اور تقریباً صبح 11-12 بجے تک ہم بیٹھے رہے، یعنی ہم آرام کر چکے تھے، لہٰذا ابھی ہمیں آرام کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے بڑی تسلی کے ساتھ عمرہ کیا اور خوب جم کے، یعنی دل کھول کے ٹھنڈے ہو کے عبادت کی، ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو تھکے ہونے کی وجہ سے آپ طواف بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے، سعی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، پر حرم میں بھی جم کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے دوسرے ساتھی تو سب فیل ہو گئے، میں نے کوشش کر کے رات حرم میں گزاری، ہم نے کہا آئے ہیں اتنے 5 سال کے بعد حاضری ہوئی ہے، تو اب 4 سال کے بعد حاضری ہوئی ہے، اب تو کچھ نہ کچھ تو بندہ وقت گزارے یہاں پر، تو میں کپڑے ساتھ لے کے حالت رات کے کپڑے پہن کے حرم میں گیا۔ لیکن یہ جو مشورہ ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کر جائے، بار بار لے، آپ لوگ بول تو نہیں ہو رہے، میں اس لیے سفر کی رودات سنا رہا تھا کہ کل اللہ لے کے جاتے ہیں تو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ تو ہم نے ایک عمرہ کیا الحمدللہ، ہمارے پاس دن بہت کم تھے، جن کے پاس دن زیادہ ہوں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے، ہمارے پاس دن کم تھے، ان کم دنوں کے اندر ہم نے کوشش کیا جتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ ایک عمرے کے بعد کوشش کریں دوسرا عمرہ کریں، دوسرے عمرے کے بعد کوشش کریں تیسرا عمرہ، تیسرے عمرے کے بعد کوشش کریں چوتھا عمرہ، یعنی ایک سفر کے اندر آپ جتنے عمرے کر سکتے ہیں کریں۔ اور میں کڑتا ہوں اپنے ساتھیوں کے اوپر، اپنے دیندار لوگوں کے اوپر
افسوس شدت غم ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے لگا کے آ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ میں جی بس ہو گیا، دل جمی کے ساتھ جتنی بات ان کی کر لی، بعد میں سر میں درد ہو جائے گا، ٹانگوں میں درد، واٹ از دس؟ کرنے کیا آئے گا؟ ہوٹل میں سونے آئے ہو؟ ایک صاحب کے بارے میں 10 دن ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکلے، 10 دن نماز بھی اندر ہی پڑھ لیتے تھے۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ پیکج تھا 16 دن کا، 10 دن تو ہوٹل میں گئے، کیا آپ نے؟ پورے دن میں ایک بار صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے نہیں جا رہے، کیا ہے؟ کہاں سے کرنے کے لیے آپ؟ نہ عبادت کا ذوق ہے، نہ عبادت کا شوق، نہ اللہ کے ہاں اللہ کی حضور حاضر کہا کہ حرم کے قریب جی وہاں رش بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لڑکی ہیں، عجیب ہے، ہماری مینٹلٹی عجیب ہے۔ وہاں کرنے کیا جاتے ہیں؟ بڑے کسی کو حقیق سمجھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں سے جب وہاں جانے کی ہمت کر رہے ہیں تو ہوٹل سے حرم جانے کی ہمت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں تو اتنے 100 روپے بنتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رزاق کے پاس، رزاق کے گھر میں بیٹھے ہوئے ابھی بھی روٹی کے پیچھے لگے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہی کھانے کے لیے۔ اور استاد فرماتے تھے خبردار، جب وہاں پہنچے ہو 500 نمازیں حرم میں اور تہجد کی 12 رکعت حرم میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہر رات حرم میں ہمارا ایک مرتبہ ایک سفر میں مکہ ٹاور تھا، بہت بڑا، بہت خوبصورت ہوٹل، بڑا لگژریس ہوٹل، اس کے کھانے دیکھو تو دیکھتے ہی چلے جاؤ، ایسے لگے ہوئے 5-6 قسم کے پیزے لگے ہوئے ہیں، اور یہ صبح آپ کو شیک ملے گا، اسٹرابری شیک ملے گا، اور یہ شیک ملے گا، اور یہ شیک، اور ایسا شیک کہیں نہیں ملتا، یعنی عجیب، یعنی اتنے آپ کی پکنک آپ کی بنی ہوئی ہے پوری، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ کھائیں۔ 6 قسم کے پیزے ہیں، 4 قسم کی دالیں ہیں، اور وہ یعنی پورا آپ کا ایک بوفے سسٹم ہے، اور کھانے پینے کو تو کھلانے پلانے میں تو ویسے ہی وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر بندہ ہی موٹا ہو کے آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، بجائے اس کی کہ آپ اسی میں لگے ہو، اتنا کھا کے وہاں کا پانی ایسا ہے کہ جتنا مرضی کھاؤ ہضم ہو جاتا ہے، کھاتے ہی کھاتے دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، ایسا پانی۔ پھر پہاڑوں سے نکلنا، وہ اصل منرل واٹر تو وہ ہے نا، یہاں کا منرل واٹر تھوڑی منرل واٹر، اصل تو منرلز ہیں وہ پہاڑوں کے اندر سے نکل رہا ہے، اس پانی میں طاقت ہے، اس پانی میں ہضم، اس کو پتھر کو توڑ کے نکلا ہوا ہے، یہ 2-4 روٹیاں کھاتے کیسے ہضم بھی ہوگی، رہ کے دکھائے پیٹ میں ہے، تو اللہ نے پانی میں وہاں کے زور رکھا ہے، طاقت رکھی ہے۔ خیر میں منع نہیں کر رہا کھانے پینے کو، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ وہاں کس مقصد سے جا رہا ہے؟ آپ 2 پیزے دیکھ کے پھسل گئے، 2 اچھی قسم کی ڈشز دیکھ کے آپ پھسل گئے، یہ اس طرح کو کھلنا تو زندگی میں دیکھا نہیں میں، اور اتنے بٹیر رکھے ہوئے، بٹیر کھانے گئے تھے وہاں پر یار، اس طرح کا دہی، اس طرح کا لسی، اس طرح کا دودھ، ایسی کولڈ ڈرنکس بندہ پیتا جائے 6 ڈکاریں آتی ہیں، وہاں تو 7 اپ اور 1 ڈاؤن تو ہے ہی نہیں، یہاں کی کولڈ ڈرنکس ایسی ہوتی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے تھوڑی دیر اتنی آئس کریمیں کھا رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کھائیں، لیکن اس کے ساتھ ماشاء اللہ میرے ساتھ ساتھی تھے، اور کھانے میں شیک تباہی میں جا رہا تھا، یعنی میں الحمدللہ اچھا کھاتا پیتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ڈبل کھاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ پھر عبادت بھی ایسی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کھایا تو بیکار مار کے لیٹ گیا، اب کوئی پتہ نہیں، ایسی ماشاءاللہ ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، ایسے وہ لمبی لمبی رکعت پڑھتے تھے، ایسے یعنی پوری رات حرم میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے، واجب الطواف کے اندر گزارتے، اتنی محنت ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہ ہاں کھانا پینا وہاں کا اچھا تھا کہ آپ کی صحت بنے، آپ وہاں پہ محنت کریں، بغیر کہ صرف کھانے پینے کے اوپر شہدائی ہوئے پڑے، پاگل ہو پڑے، یعنی ایک کھانا کھایا اس کے بعد کچھ کیا ہی نہیں، دوسرا کھانے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ نہ آپ نے طواف کیا نہ عبادت کیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جاتے وقت بہت جوش ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد جوش ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سیکھا نہیں ہے۔
حج کرنے والے بہت ہیں، عمرہ کرنے والے بہت لوگ ہیں، عمرہ سیکھ کر کرنے والے بہت کم. اور یاد رکھنا جو یہاں پر لمبی رکعت پڑھتا ہے نا وہی وہاں پر لمبی رکعتیں پڑھ سکتا ہے. تو یہاں پر لمبے ذکر کر سکتا ہے وہ وہاں پر جا کے لمبے ذکر کر سکتا ہے. ورنہ بدھ شدھ ہے. ہم نے دیکھا وہاں ایک ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے میں نے خود دیکھا میچ دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اوپر بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر پہلے تو ایک بندہ تھا، اس کو میں نے کہا تھوڑی شرم نہیں تھی مسجد میں بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے. پچھلے سفر میں اسے کہا اللہ معاف اللہ معاف اللہ معاف. اور ابھی مسجد نبوی قدیم مسجد جو مسجد نبوی کا قدیم حصہ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے عرب کے بچوں کو میں نے دیکھا، اس عمر کے بچے عرب بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. موبائل پہ گیم کر ان کو روکنے والا کوئی نہیں. موبائلوں پہ گیم نہیں کھیل رہا ہوں لگے اس کے درمیان میں وہ اس میں ایسی گیم ہے جس میں دوسروں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہاں سے شوق لے کے جائیں گے تو وہاں پہ کر سکیں گے. بس ایسے ایک چکر لگا بس ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے الحمدللہ جتنے دن باقی تھے روزانہ کے ایک عمرہ کیا. ہم نے ایک عمرہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. بس یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. میں فرض واجب نہیں کہہ رہا، میں اپنے سننے والوں کو اور آپ سے کہوں کہ جانا ہے عمرہ تو کرنا ہے لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ لازمی کرنا ہے، جرانہ سے عمرہ لازمی کرنا ہے، حدیبیہ سے عمرہ لازمی کرنا ہے، اور جو ہے عرفات سے عمرہ لازمی کرنا. یہ 4 چیزیں جگہیں ہمارے قریب ہیں، ان جگہوں سے تو عمرہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ریپیٹ کریں، دوبارہ ان 4 جگہوں سے عمرہ کریں، دوبارہ ان 4 جگہوں سے عمرہ کریں. جتنا موقع ہے اس موقع کو استعمال کریں. اس موقع کو استعمال ہی نہ کیا تو کیا فائدہ، کیا مطلب ہے؟ یہاں کرنے کیا ہے کہ جا بھی رہے ہیں، موقع بھی ہے، اللہ نے موقع دیا ٹیکسی کے پیسے بچانے کے، یہ پیسے اتنے ہم لائے نہیں. اور اللہ سے مانگنا وہ جا کے مانگو نا بھائی، مانگو نا اللہ سے. اللہ تعالیٰ دینے کو تیار بیٹھے. ابھی تو سامنے حرم کو دیکھو. ایک موقع میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو آج ہم جائیں گے جلدی جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ حرم کے بالکل پاس چلے جانا ہے اور وہاں جا کے ہم نے دعا کرنی ہے. اور دعا کے لیے کم از کم ٹائم ہے 2 گھنٹے، کہ 2 گھنٹے آپ نے دعا کرنی ہے. میں نے الحمدللہ ہمارے تمام ساتھیوں نے دعا کی، مجھے بھی اس طرح 2 سوا 2 2.5 گھنٹے لگے. ہم نے دعا کی. آپ یقین کرنا، ایک نوجوان لڑکا تھا، اب جیسے عبداللہ، مجھے بالکل عبداللہ یاد آ گیا. اس کے بڑے بڑے بال تھے اور وہ مجھ سے پہلے کا کھڑا تھا، حرم کے بالکل سامنے مجھ سے پہلے کا کھڑا تھا. ظہر کی نماز ہوئی ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے ساتھیوں سے اشارے میں بات ہوئی، ہاں بھی کوئی جانا ہے، صحیح کے لیے جانا ہے. تو ہم صحیح کے لیے چلے گئے. صحیح کے بعد میں نے دیکھا وہ لڑکا وہیں پہ کھڑا تھا. صحیح میں کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے. وہ لڑکا ابھی تک وہاں کھڑا. ہمیں تو مانگنا ہی نہیں، ہم سمجھتے 2 گھنٹے میں بہت مانگ رہے ہیں. وہ نوجوان لڑکا اس وقت بھی وہاں کھڑا تھا. 3.5 4 5 گھنٹے لوگ دعائیں مانگتے. ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی وہ تو آج تو 10 منٹ دعا مانگ لیا. اور یعنی دیندار ہیں، سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، شری داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کیا ہے مانگنے کا ذوق نہیں ہے. بہت شکوہ ہے مجھے اپنے خاص طور پہ دیندار طبقے سے کہ کیا خانقاہی اور کیا تبلیغی اور کیا مدرسے والے ذوق ہی نہیں مانگنے کا، شوق ہی نہیں مانگنے کہ وہ حرم میں تو پہنچ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے عمرے کا الحمدللہ معاملہ مکمل ہوا. اس کے بعد حج کے 5 دن تھے. حج کے 5 دن تقریباً سب کے ایک جیسی ہوتے ہیں، لیکن میدان عرفات میں ظہر سے لے کے مغرب تک دعا مانگنی ہوتی ہے. میرا دل ابھی تک خون کے آنسو ہوتا ہے کہ بہت دیندار میں کیا کہوں. یہ تو مانگ کے تباہی مچا دیں گے.
اب یقین کیجیے گا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس. اور کئی ایسے لوگوں کو دیکھا اپنے بچوں کو لائے ہوئے, ان کو بچوں کو لائے ہوئے, بچے ظہر کے وقت بھی لیٹے ہوئے تھے اور مغرب کے وقت بھی لیٹے ہوئے تھے. ان کو اب لائے اس لیے جگہ کی پہچان کروانے کے, ایک ایک بچے کے اپنے لاکھوں روپے دیے. عرفات کا موقع ہے, وہ بہترین موقع ہے. اس وقت بھی دعا نہیں مانگتے, ذوق ہی نہیں. تو حج نام ہی دعا کرنے کا اور دعا ہی نہیں مانگتے. یہ کیا ہے؟ حج کرنے آئے وہ, اتنا مبارک ترین موقع ہے, لیکن دعا مانگنے کا ذوق نہیں. کیونکہ پاکستان میں ذوق نہیں تھا, وہاں بھی نہیں ہوگا. نہ یہاں 15 منٹ دعا مانگتے ہیں, نہ وہاں 15 منٹ دعا مانگیں گے, نہ یہاں آدھا گھنٹہ دعا مانگیں گے. نا اگر مجھے آپ کو پہچان کرنی ہے نا کہ ہم وہاں اللہ سے کتنی دعا مانگیں گے, تو یہاں دیکھ لو اپنی دعاؤں کا ریشو نکالو, وہاں اس سے ڈبل ہو جائیں گے, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی. یا آدھا گھنٹہ مانگتے وہاں 1 گھنٹہ ہو جائے گا. دعا کرو, انہیں مجھے بھی خراب کریں, جی آؤ کھانا کھا لو, جی آؤ یہ کرو. اللہ کے بندو دعا مانگنے کرو. فون کر رہے ہیں, وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تیسری جگہ سے چوتھی جگہ چلے. ایک انسان کا خشوع ٹوٹ جاتا ہے, خضوع ٹوٹ جاتا ہے کہ جب آپ کو بار بار ڈسٹرب کیا جاتا ہے. دیندار لوگ نہیں مانتے, 2 3 حج کیے, ابھی کیسے حج کیا آپ نے؟ اتنے ہم نے حج کیے, کیسے حج کیا آپ نے؟ نہ عرفات میں دعا مانگ رہا, نہ آپ نے مینا میں کبھی دعا مانگی, نہ کنکر مارتے وقت دعا مانگی, کوئی بھی دعا ہی نہیں مانگتے. نہ وہاں ذوق ہے عبادت کا, نہ یہاں ذوق ہے عبادت. وہاں لاکھوں لوگوں نے کہا جی ہمارے لیے دعا کرنا, یا آپ نے اب 10 منٹ میں مانگی سب کے لیے دعا. حیرت ہو رہی ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی سے پوچھنے والا, لیکن ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. جی گرمی بہت زیادہ ہے, جی وہ اے سی کے آؤٹرز لگے ہوئے, کہاں کھڑے ہوں. جی ایسی مشکلات ہیں, سب کو مشکلات ہیں. تو 500 لوگوں میں سے 200 300 لوگ بھی تو باہر جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو آپ بھی تو مانگو. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عرفات جیسا مبارک ترین موقع, اس میں بھی دعا مانگنے کا ذوق نہیں. اللہ تعالیٰ کو موقع دے تو ایسے مواقع کو ضائع نہ کرے. ہاں تدبیر ہوتی ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, بڑے دیندار بنتے ہیں, لیکن جب ایسا موقع آتا ہے جہاں دینداری نظر آنی چاہیے, وہاں نظر ہی نہیں آتی. بس چند منٹ اور چند سیکنڈ کی دعا مانگی اور اس کے بعد یہ بس مغرب تک پتہ ہی نہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, اتنا مبارک عظیم ترین موقع ہے تو آپ دعا نہیں مانگے. مجھے بڑی پریشانی ہوئی. تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی جو سب کے لیے کافی ہے. میں نے کہا کیا دعا مانگی, مجھے بھی بتاؤ. میں نے یہ دعا کہ جتنے عرفات کے لوگ جتنی دعا مانگے اللہ ساری میرے حق میں قبول کر لیں. استغفر اللہ, مذاق کرنے آئے. میں نے کہا بتانا اپنی بیوی کو میں نے یہ دعا مانگی ہے, بتانا اپنے ابا کو میں نے آپ کے لیے بھی یہی دعا مانگی, بتانا اپنی اماں کو میں نے آپ کے لیے بھی یہی دعا مانگی, بتانا اپنے بچوں کو میں نے آپ کے لیے بھی یہی دعا مانگی. میں نے اس کو تو نہیں کہا, لیکن کیا مجھے کہہ رہا تھا کسی کے لیے مقصد ہے تو تھوڑی سی ترغیب دینے کی کوشش کی, ایسے لاجواب کر دی. ہمارا شیطان ہے نا, اس نے بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ہمارے شیطان نے بھی ہماری طرح کی پگڑی پہنی ہوئی ہے. وہ ہمارا شیطان ہماری طرح جبہ پہن کے آیا, وہ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ جی تو نے یہ جواب دینا ہے, اپنے آپ کو مطمئن کر دینا. اللہ کو تو میرے بھائیوں یہ مواقع ہوتے ہیں مانگنے کے, لیکن میں ان مواقع کا میں آپ کو دیکھ گندہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بہت ہی بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. ایسی جگہوں پر جائیں, عمرے پہ لوگ جاتے ہیں, یقین کرنا پہلے عمرے پہ ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے جناب, وہ دیکھتے ہیں بازار ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, وہاں ایسا ہے, سڑکیں ایسی ہیں, عمارتیں ایسی ہیں, ہوٹل ایسا ہے, فلانا اور عمارت, اس کو دیکھ کے چلے جائیں. اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ کیا ہے, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ایسے مواقع پر عرفات ہے, مزدلفہ کی رات بڑی اہم ہوتی ہے عبادات کے لیے. پھر شیطان کو کنکر مارنے کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے. پھر آگے صرف شیطان کو کنکر مارنا ہے, وہ اہم ہے. طواف زیارت اہم ہے. ایک ایک رکن اعمال کا لحاظ رکھنا تو ضروری ہے, لوگ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, اعمال کا خیال رکھتے ہیں, عرفات پہنچتے, لیکن وہاں کی کیفیات نہیں لیتے, نہ وہاں کی کیفیات سمجھتے. مینا کے اندر بھی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ بڑے اللہ والے, بڑے بزرگ,
ہم ایسے مولوی لوگ ایسے کسی سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن واقعتاً اللہ نے ان کی شخصیت میں کوئی چیز رکھی تھی. تو میں حضرت کے پاس حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ حج کے اعمال تو 3 گھنٹے کی مجلس میں سکھا دیے جاتے ہیں، لیکن حج کی تربیت کم از کم 1 مہینہ پہلے ہونی چاہیے کہ آپ کو عبادت کرنے کی عادت ہو، تہجد پڑھنے کی عادت ہو، اشراق پڑھنے کی عادت ہو، تھوڑا سا چلنے کی عادت ہو کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی عمرے پہ جا رہا ہے تو اس کو عمرے پہ جانے سے پہلے کم از کم 15-20 دن اپنے اعمال معمولات تبدیل کرنے، اپنے اندر تہجد کے لیے اٹھنا ہے، رات کو جانا ہے، تاکہ آپ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کر سکیں. میچ ہوتا ہے نا، میچ سے پہلے پریکٹس میچ تو ہوتا ہے، پریکٹس تو کرتے ہیں، تو یہاں بھی پریکٹس ہونی چاہیے. پریکٹس کر کے جائیں گے عمرے کے لیے، تو بڑی مجھے اچھی بات لگی. اور فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ پہلے، بلکہ یہاں سے واپسی کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال اور جوڑ ہونا چاہیے کہ جس سے یہاں کی روح کو بیدار کیا جا سکے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ وہیں پر اس کی روح کو ایسے ذبح کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جو آگے کی خیمے ہیں، جو مینا کے بالکل مکتب نمبر 1، 2، 3 کے خیمے ہوتے ہیں، وہاں جانے کا اتفاق ہوا. مینا کے دنوں میں، مینا کے دن تھوڑے سے مجاہدے والے ہوتے ہیں. تھوڑے سے مجاہدے کا مطلب ہے کہ ہوٹل جیسا ماحول نہیں ہوتا. میں وہاں پر گیا ہوں، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. اللہ اکبر، لٹرلی پکنک کا ماحول. آپ جیسے کسی پارک میں بیٹھے ہیں، عورتیں بھی ایسے بیٹھی ہیں، سر ننگا ہے اور گپے مار رہی ہیں، اور کیا سے کہہ رہا، وہاں بھی بوفے لگا ہوا ہے. کوئی ذوق نہیں، کوئی ہوش نہیں. حالانکہ وہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں، بہت نیک لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن میں جن بزرگ سے ملنے گیا تھا، ان بزرگ کے خیمے میں کچھ اور لوگ تھے، وہ بھی اپنی انہیں چیزوں میں لگے ہوئے تھے کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا لو. لیکن وہ چیز، نعمت جو پاس ہوتی ہے انسان، اس کی قدر نہیں ہوتی. اور یہی پورا حال، یہی پوری چیز مدینہ شریف میں دیکھنے کو ملی. ہم پہنچے ہیں رات کو 12 بجے. ہمارے ساتھی کہتے کہ میں نہا دھو کے صبح جاؤں گا. تو روزہ رسول وہ سامنے نظر آ رہا ہے، نہا دھو کے صبح جاؤ. ٹھیک، آپ صبح نہا دھو کے چل کے آئے، پیدل چل کے آئے، کتنا تھک گئے. پھر وہ صحابی تھے نا، وہ ختم میں نہا دھو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ ہمارا شیطان ہماری پگڑی پہن کے آئے. تو صحابی آئے تھے، سب لوگ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چلے گئے. لیکن وہ صحابی وہ نہائے، پھر دھوئے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے ہوتے. میں نے کہا یہاں ہوٹل میں منع ہے نا، رات 12 بجے کے بعد نہانا منع ہے. 12 بجے کے بعد اچھے کپڑے پہننا منع، خوشبو لگانا بھی منع کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہوتی. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابا کے گھر میں آ گئے اور کہتے ہو ابا آپ انتظار کریں، میں صبح ملنے. انہوں نے کہا وہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے، آپ وہ کرتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تو یہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرتے. جب یہ سنا تو تیار ہو گئے. بہت سے لوگ تیار ہو گئے، ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگ تیار ہو گئے. ہم لوگ نہائے دھوئے. نہانے دھونے میں کون سے اتنا ٹائم لگتا ہے، واش روم میں اتنی کھلی ہوئی ہے، کپڑے سب کے تیار ہوتے ہیں، پاکستان سے تیار کر کے لے کے آئے ہوتے ہیں سب تقریباً. اور وہ خوشبو سب کے پاس تیار ہوتی ہے. 5 منٹ میں 10 منٹ میں سب تیار ہو گئے. مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھی، سلام پیش کیا، سمجھایا بھی ہے کہ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادب سے جائے، صلاۃ التوبہ پڑھو، استغفار پڑھو. لیکن انسان سمجھ کے جاتا ہے، جو سمجھ کے جاتا ہے اس کی حیثیت کو لے کے کس کے پاس جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روزے پہ جا رہے ہیں؟ روزے پہ تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں. من زار قبری فقط زارنی، جو میری قبر کے پاس وہ میرے پاس آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ جعلی کے سامنے کھڑے ہیں، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. حقیقت میں اللہ کے نبی کے سامنے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب پیچھے بیٹھتے تھے، کہتے ہیں میری ضرورت ہی نہیں ہوتی جعلی مبارک کے سامنے رکھنے کی. یہ کیا، اس کے بعد جی اب چلے ہوٹل. کیا مطلب ہے چلے ہوٹل؟ کیا جی اب کیا کہنے، تھک گئے. ایک چکر لگایا اور آپ تھک گئے، 500 میٹر بھی نہیں چلے، اور وہاں پہ روزانہ 10-10 20-20 کلومیٹر چلے. چکر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بہت لمبا چکر بنایا.
میں نے کہا ہاں اب جس نے جانا ہے جائے. اب ایک تسلی ہو کہ پہلے میں نے اپنی طرف سے سلام پیش کیا, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے سلام پیش کیا, پھر انہوں نے دھکا دے کے نکال دیتے, گھوم کے آ جاؤ دوبارہ, 1 کلومیٹر چلنا پڑے گا میکسیمم, گھوم کے آ جاؤ دوبارہ, سلام پیش کیا, پھر سلام پیش کرو, پھر سلام پیش کرو. جب تسلی ہو جائے کہ میرا سلام پورا ہو گیا, اب پیش کرو اپنے اماں ابا کا, اپنے بیوی بچوں کا, اپنے دوستوں کا, جاننے والوں, تعلق والوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہونے کے بعد پھر میں نے کہا اب مسجد نبوی دکھاتا, ساتھیوں کو مسجد نبوی دکھائی ہوئی, یہ وہ مقام ہے, یہ اب ان کو دیکھو, اب اپنا کریز مٹاؤ کہ بھئی یہ کون سا مقام, حضرت علی کے گھر کون سا تھا, حضرت حمزہ کا گھر کون سا تھا, حضرت عباس کا, حضرت عمر کا, حضرت عثمان کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر کون سا تھا, فلاں فلاں مقام, بہت سے مقامات, سینکڑوں مقام. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی زیارات کی فہرست مجھے دے دیں, کون سی زیارات کی فہرست دے دیں, کیسے بتاؤں آپ کو, فون کروں, وہ تو مقام ساتھ چل کے دیکھنے کو ہوتا ہے. میں 6-7 سال لگائے میں نے ان چیزوں کو تلاش کرنے میں, اور ابھی بھی تلاش کر رہا ہوں, تو ایسے کیسے آپ کو فہرست بنا کے دے دوں, نہیں, ایسا آسان نہیں. تو یہ ہوتا ہے. پھر مسجد نبوی 3 دن میں تو مسجد نبوی پوری نہیں دیکھ سکے, تو مدینے کی زیارت لے سکتے. 3 دن میں مسجد نبوی میں اتنے مقامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جس جگہ مدفون ہیں, باب سعود کے کا وہ مقام ہے, اس جگہ پر جو گھر تھا اس گھر کو منہدم کر کے اس کو مسجد نبوی کا حصہ بنائے گا, لیکن مقام تو برن وہ مقام ہے اپنی جگہ پر. سقیقہ بنی سعد ہے, 50 چیزیں مسجد نبوی میں, حضرت ابو طلحہ انصاری کا کنواں ہے, ایسی بہت سی جگہ. تو برل یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں ذوق سے. میں جہد کرنا ہوگا, چلو اگر اپنے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی, اور تڑپ پیدا کرتی ہے, آپ کو محنت کرواتی ہے, کوشش کرواتی ہے, آپ دیکھو مجھے کرنا کیا, وہاں جا کے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے, اور پتہ نہیں ہے, یہ تو بات کی بات ہے, شوق بھی نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ وہاں کیا کرنا چاہیے, شوق بھی نہیں. جب شوق ہوتا ہے نا تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں. مجھے اور تو کچھ نہیں, صرف شوق ہی ہے. تو میں ایسے ہی وہاں ایک بہت بڑے مدینہ کے جغرافیہ کے ماہر حضرت مولانا الیاس عبدالغنی صاحب, ان کی 5 کتابیں میرے پاس یہاں رکھی ہوئی. یہ جو زیارات کی جتنی بھی کتابیں سب ان سے نکلی ہیں. ابھی جتنے بھی میوزیم بنے سب ان کے یعنی ان کی تحقیق ہے, سب ان کی تحقیق. ماشاءاللہ عبدالعزیز کاکی کا میوزیم ہے, یا پھر ابھی مسجد نبوی کے سامنے 2 میوزیم ہیں, وہ سب ان کی تحقیق کے مطابق. ایک شیخ دودہ ہے اور ایک شیخ یہ شیخ ہے. شیخ دودہ کا تو انتقال ہو گیا, لیکن یہ ابھی تک موجود ہے, اور ماشاءاللہ اللہ نے مجھے ملاقات کا بھی شرف دیا. مجھے نہیں پتا تھا کوئی اتنی بڑی توپ ہے. میں نے صرف کتابیں پڑھی تھیں ان کی, 5 کتابیں میرے پاس ان کی, وہ میں نے مطالعہ کی تھی. تو میں گیا, پتہ چلا کہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ آدھا بھی نہیں ہے, اور ایسے ایسے مقامات انہوں نے بتائے. وہ میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بخاری کے روز حضرت نے فرمایا کہ پڑھتے چلے جاؤ, پتہ نہیں ہے کون کون سے مقامات ہیں. تو وہ روایات حضرت نے سنائی تھی, وہ روایت دماغ میں تو ظاہر بات ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی کچھ تھوڑا سا اچھالے تو اچھل آتی ہیں. تو کہا فلاں مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ بن اقویٰ اور فلاں فلاں صحابی کی دوڑ لگوائی. ہاں لگوائی تھی, ہاں بخاری میں فلاں فلاں باب میں فلاں فلاں جگہ میں, سیر کے اس مقام پر, ہاں یہ ہے, جی کوئی دوڑ یہاں سے لگی. اللہ پتہ ہی یعنی ہم تو وہ جگہ تلاش نہیں کر رہے, لیکن وہ جب انسان کی خواہش ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں نکلتی ہیں, اور ایسی نکلتی ہیں, ایسی کھلتی ہیں کہ بندے کا دل و دماغ پر اتارا ہو. وہ محبت جوش مارتی ہے, وہ اندر سے آپ کو ہلاتی ہے, جھنجھوڑتی ہے. تو وہ پھیکے پھاکے نہ دے. ایک ڈاکٹر صاحب کو مجھے فون آیا کچھ سال پہلے, اگر یہ یہاں پہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو گے تو مقبول عمر کا ثواب ہے, آپ ان کو سمجھائیں. میں نے کہا چھوڑو, پہلے تم بات کرو. میں نے کہا کہاں آئے ہوگا, قبا میں آئے ہوگا. تو میں نے کہا یہاں تو 2 رکعت کا ثواب عمرے کے برابر ہے. تو میں نے تو آج تک پڑھا ہی نہیں کہیں. میں نے کہا آپ بتائیے حاجی صاحب اپنی کتابیں کتنی پڑھی, ایک بھی نہیں. میں نے کہا آپ کو کون بتائے گا, کون بتائے گا آپ کو, آپ نے اس کو سیکھا ہی نہیں. ہمارا سارا علم تو فلموں پہ چلا جاتا, سارا علم ہمارا میچوں پہ چلا جاتا, سارا علم ہمارا انٹرٹینمنٹ پہ چلا جاتا ہے. دیکھو
ترقی کرنے والی قومیں انٹرٹینمنٹ کے پیچھے نہیں بھاگتی. جو بھی یہاں کمانے والے لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو یار تم نے کتنے ڈرامے دیکھے، تم نے کتنی فلمیں دیکھی، ادھر نہیں. لیکن وہ ایک کامیاب انسان ہے، اس کے پیچھے 50 گھر چل رہے ہو، اس کے دل سے 60-70 گھرانے چل رہے ہو، وہ ایک کامیاب انسان. اور یہ بس کیا ہے، اس کی عبادات بھی ایسی ہوتی ہے، تباہ کر دیتی ہے انٹرٹینمنٹ آپ کی تعلیم کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عبادات کو. آپ جو اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں ہر کمٹمنٹ کو تباہ کر دیتے ہیں. بہت بہت نقصان اٹھا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ گیا. بہت نقصان دہ چیز ہے یہ کہ جنہوں نے حلیہ بھی دیندار بنا لیا، سب کچھ کر دیا، اور کہنے کو بھی مطوع ہے اور بہت خالی ہے، اندر سب خالی. کیا ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنا آگے بڑھ رہا ہے. تو ایسے مقامات پر بھی میں نے لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا، نقصان دیکھا. پورا دن مسجد نبوی جانا ہی نہیں، گئے ہیں تو صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے نہیں جانا، اور واپس آ کر نکلتے ہوئے ہر بندے میں جی میری طرف سے صلاۃ السلام پیش کر دیں، میری طرف سے سلام. آپ خود تھے تو پیش نہیں کرتے تھے، آپ دوسرے کو وکیل بنا کے بھیج رہے. یہ کیا ہے؟ ویسا نہیں ہوتا. اپنے اندر ذوق پیدا کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں ان مقامات کو جانے کا، بار بار حاضری کا، اور وہاں جانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو مستقل سیکھیں. اور جو سیکھنے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتے ہیں. میں الحمدللہ ابھی تک آخر دن تک میں نے وہاں پر بندے تلاش کیے. میوزیم کے اندر جو سمجھانے والے تھے، وہ جو ملازمین تھے جن کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، ان کو میں نے آنکھ مار کے نا اپنے پاس لے کر آیا. ملاقات ہو سکتی ہے، چائے پیئیں گے آپ؟ کہاں جائے اس کو چھوڑ گیا، چائے پیئیں گے آپ؟ دل چاہ رہے آپ کو چائے پی لو. آپ مدینے میں رہتے ہیں، یہ وہ تھوڑی گرین قسم کی باتیں کی. ہاں نہیں، ہمیں اجازت نہیں. چھٹی کب ہوتی ہے بھی؟ آپ کی چھٹی بھی تو ہوتی ہوگی نا جی. کو پکڑ لیا، ہاں یا مجھے اس بارے میں بتاؤ یہ تم کس نے بنایا، اس میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں. آپ کا شوق ہوگا سیکھو گے، اور پھر چوکیدار سے بھی سیکھ لو گے. اور شوق نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کبار علماء بیٹھے ہونا نہیں سیکھو گے. بلکہ میں نے دیکھا کبار علماء بیٹھے ہوئے، ایک عالم دین نے ایک حدیث سنائی. ہاں میں نے حضرت سے بھی سنی تھی یہ حدیث. اچھی آپ سنا؟ بیوقوف آدمی بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے. آپ نے حضرت سے سنی کہ ان کو ضرورت ہے حضرت کی تائید کی، یعنی حدیث کو حضرت کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ من استغفر اللہ. بڑوں کے سامنے ایسے بندہ زبان کھولتا، لیکن کیا ہے اندر جب طلب نہیں تھی نا تو دکھا دیا اپنا. یعنی میں نے کئی اسفار میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ کیا ہوتی ہے مسلسلات. ابھی تو آپ حدیث سنا رہے تھے، میں پچھلی 2-4 سال پہلے 10 محرم کو میں نے شیخ عبداللہ برنی صاحب سے ہم اجازت حدیث کے لیے مدینہ شریف، وہاں پر ہمارے جاننے والے نے اس طرح کے سوچتے. کیا ہے جب اندر طلب نہیں ہوتی نا تو بندہ صرف چھلکے سے ابل پڑتا ہے کہ ہاں میں نے تو بہت کھا لیا. ابھی تو نے چھلکا کھایا ہے، ابھی تو اندر گھسا ہی نہیں ہے. تو چونکہ میرے سے بڑا کوئی عقل مندی نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی سمجھداری نہیں ہے، تو یہ چیز انسان کو مار دیتی ہے. تو ان مقامات پر خاص اللہ سے مانگ کے جانا چاہیے. محض پہنچ جانا کوئی کامیابی نہیں ہوتی. محض چلے جانا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، یہ قسم خدا کی محض صرف یہ کامیابی نہیں، یہ صرف اتنی سی بات کامیابی نہیں، بلکہ آپ کو اللہ سے مانگ کے جانا. وہاں پہ اللہ تڑپ دیکھتے ہیں. وہاں روزانہ بیٹھے ہوئے لوگ روزانہ عمرہ کرتے ہیں، روزانہ عمرے کرتے ہیں، روزانہ طواف، ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں. محض یہ کر لینا کوئی اتنی بڑی کامیابی. اندر تڑپ ہو، اس تڑپ کے ساتھ پھر معاملہ ہو تو انسان آگے بڑھتا ہے. لیکن صرف یہ بھی نہیں کہ وہاں جا کر آپ آرام سے بیٹھے بس دن میں ایک طواف کرنا، اس کے بعد کرنا ہی نہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا بس پورے دن میں ایک طواف کر لو، بس تقویٰ کے ساتھ کرو. بقیہ سب لوگ ایسے بغیر تقویٰ کی کریں. تقویٰ کے ساتھ اگر 10 طواف کر لو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہو جائے گا.
تقویٰ کے ساتھ 20 طواف کر لو گے تو گناہ ہو جائے گا. ہم نے الحمد پورے گروپ میں نا پچھلی دفعہ پورے گروپ میں ہم نے زور لگا بھائی زیادہ طواف کرنا ہے. ہمیں جوش کیسے ہے؟ جوش ایسے ہے کیونکہ مطاف کی جگہ پہ رش ہوتا ہے. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا بھی آپ نا آگے کسی عورت کا بیگ پکڑ لینا اور پیچھے میں آپ کا بیگ پکڑ لوں. تو یہ ہے کہ آگے کے دھکوں سے بھی بچ جائیں گے, پیچھے کے دھکوں سے بھی بچ جائیں گے. آگے پیچھے دھکے پڑتے ہیں, دائیں بائیں سے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو ہم اس طریقے سے طواف, میری اہلیہ نے آگے خاتون جو ہے کوئی مصر کی خاتون تھی, ان کا بیگ پکڑ لیا. ہم وہی اصول تھا دن میں ایک طواف کرنا. ہم نے ایک طواف پورا کیا, 7 چکر لگائے, 7 چکر لگا کے جانے لگے تو مصر اس نے چھتری ماری اہلیہ کھیلا جاتی ہے چلو. میں کہتے ہیں اگلے طواف کی نیت کرو, اثر کے بعد کا وقت واجب طواف تو بعد میں پڑھنا. کیا 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 وہاں اصل سے مغرب 2-2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. کافی سارے طواف کیے. اس کے بعد مغرب کی نماز, مغرب اس نے پکڑ لیا نہیں جانا چلو. مغرب کے بعد بھی اس نے ہمیں طواف کرایا اچھے خاصے. ہم نے جانا تھا مکی صاحب کے درس میں نے کہا نہیں اماں کہہ رہی تو چلو. وہ ماشاءاللہ ہٹی کٹی 60-70 سال کی بوڑھی اماں تھی اور وہ کر رہی تھی طواف. اور عشاء کی نماز کے وقت ہم نے کسی طریقے سے جان چھڑائی, جانے لگے. مکی صاحب کے پاس بیٹھے, کافی دیر ان سے ملاقات کی. مکی صاحب کا درس تو مغرب کے بعد ہوتا تھا, تو عشاء کے لیے میں بیٹھا رہا کافی دیر. تو جانے سے پہلے میں نے کہا آج ایک اور طواف کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. باجی کو طواف وغیرہ پڑھ لیا تھا, ایک اور طواف کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں. طواف کے لیے آئے تو دیکھا اماں پھر لگی, ابھی تک لگی ہوئی. لوگ اتنی محنت سے طواف کرتے ہیں, اتنی محنت سے کوشش کرتے ہیں. حضرت مولانا شاہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کے 50 طواف پکے, 50 طواف ایک دن کے پکے. وہ 50 طواف کرتے حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. اور میرے بڑے بھائی جب عمرے پہ گئے تھے انہوں نے سر پہ نا وہ جالی والی, جیسے اعظم بھائی نے ٹوپی پہنی ہوئی ایسے جالی والی ٹوپی پہنی, تو دھوپ میں طواف کرتے تھے. تو جب واپس آئے نا پاکستان واپس, تو سر کے اوپر ٹوپی چھپی ہوئی تھی. ٹوپی چھپی ہوئی تھی سر کے اوپر. وہ دھوپ پڑتی تھی نا تو اتنی جگہ کالی ہو جاتی, جہاں دھوپ نہیں پڑتی ٹوپی میں وہاں سفید رہ جاتی تھی. تو عمرہ کرتے تھے اس میں ٹنڈ کراتے, عمرہ کرتے ٹنڈ کراتے, پھر تو اس کے ساتھ شام کے وقت دن کے وقت میں جو موقع ملتا ہے اس میں طواف کرتے. تو واپس سے تو ٹوپی چھپی ہوئی تھی سر کی, یعنی اتنی دھوپ میں طواف کیے. خیر ہمارا آج کل تو چھتری ہے, اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہاں جائے تو یہ جوش لے کے جائے, اللہ بلائے تو جوش کے ساتھ جائے. تو وہاں جا کے اپنے جوش کو ختم نہیں کرنا بلکہ آگے بڑھانا. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اے اللہ ان سب کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہیں. جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے, جان بوجھ کے ہوئے, انجانے ہوئے ہیں, اے اللہ سارے گناہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. ہم سب کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اپنے کرم سے اللہ پوری فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار مہمان بنا دیجیے. بار بار اپنے گھر کو مہمان بنا دیجیے. اللہ آنا جانا لگا دیجیے. اللہ جو ایک بار گئے ہیں ان کو بار بار بلائیے, جو نہ جا سکے اللہ ان کو بھی بار بار بلائیے. اللہ بار بار حاضر نصیب فرمائیے. اپنے گھر سے راندہ درگاہ مت فرمائیے. جتنی دعاؤں کی توفیق ہوئی, جو عمل کی توفیق, اللہ سارے اپنے فضل سے قبول فرمائیے, منظور فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.